ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو لیا گیا جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے اور ہنسی خوشی گزارا۔ پھر اس خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا آخر راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی، یا پھر خوبصورتی اس کا سبب تھی، یا پھر ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کا سبب تھا، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ تو بڑی خاتون نے جواب دیا کہ پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں مال و دولت کا نام مت لیجیے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 6 7 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بنانے میں ماہر ہیں، دن بھر نئے سے نئے کھانے بناتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کی اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں احترام بھی شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں ایسے موقع پر۔ بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن تمیز کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اس چیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ تو بڑی خاتون نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ ان سے جان چھڑا رہی ہیں۔ آپ اپنے شوہر کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اب پوری ہو گئی آپ کی بات؟ پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے، اور چیخنے چلانے کے بعد اسے تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں، یا ایک آدھ ہفتہ بات چیت ہی نہیں کرتی؟ تو بڑی خاتون نے جواب دیا، ارے نہیں تو، اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ 2 دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے کوئی بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مسلط کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لیں گی۔ خاتون صحافی نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ تو بڑی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ چائے کا لے کر جاتی ہوں، اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، ارے پی لیجئے نا۔ حقیقت میں شوہر کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اپنے شوہر سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ تو میں کہتی ہوں، ارے نہیں تو۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، تو آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ تو بڑی خاتون بولی، جی بالکل۔ میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو کہ میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ تو خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس؟ بوڑھی خاتون بولی کہ پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہے اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان عزت و نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟
آج کی کہانی بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو رشتے ہمیشہ پیار سے چلتے ہیں ان میں کبھی خلل نہیں آتا، اور ایک ایسا رشتہ جس میں آپ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چل پاتا۔ یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں بہتری یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں تاکہ ایسے رشتے میں کبھی بھی خلل نہ آئے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل ایڈریس پہ مجھے سینڈ کر دیں۔ شکریہ۔